الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال الله سبحانه وتعالى فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ دنیا کا نظام اور دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بھی پیدا کیا، انسان کو بھی اللہ ذوالجلال نے ہی پیدا کیا، پھر انہیں ہدایت عطا فرمائی، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، پھر جب انسانوں نے مالک کی فرما برداری کی تو مالک نے دنیا میں انہیں ہر طرح کی نعمتیں اور خوشحالیاں عطا فرمائیں، اور اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتے ہیں، اور جب بندے اللہ ذوالجلال کی نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں تو پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے انہیں آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اللہ ذوالجلال بندوں کو آزمائشیں دے کر دنیا میں بھی انہیں کامیابی اور کامرانی کے راستے بتلاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ ذوالجلال نے جنت تیار کی ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال جو چاہیں اپنی نشانیاں پیدا کریں تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائیں، نصیحت اور عبرت کریں، اور اللہ ذوالجلال کے جو احکامات واجب کیے ہیں ان کی یاد دہانی کریں۔ جب بندے مالک کے حکموں کو بھول جاتے ہیں اللہ ذوالجلال پھر انہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھا دیتے ہیں، کوئی ایسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ پھر اپنے رب کی طرف لوٹیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیوں کو بسر کریں اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑیں۔
اللہ مالک فرماتے ہیں وما نرسل بالآیات الا تخویفا، فرمایا ہم نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں، اور فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کہ حق یہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ذوالجلال اس چیز پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے تلے، پاؤں کے نیچے سے، یا فرمایا کہ تم گروہ گروہ کر کے آپس میں لڑا دے اور ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ جانتے ہیں ان دنوں میں بہت سارے ممالک میں زلزلے آ رہے ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کی وہ نشانیاں ہیں جن سے اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اور یاد دہانی کراتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری آزمائشیں انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ ذوالجلال انہیں بتلاتے ہیں کہ تم میری وحدانیت پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پر کہ اللہ ذوالجلال ہی اکیلا اس پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ لیکن جب ہم نے رب کی توحید کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ ساری مصیبتیں آ گئیں۔ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا خشکی اور تری میں جو فساد اور جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہر قسم کی آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے امت مسلمہ کو خصوصاً اور تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے حقوق کو کس طرح پسے پشت ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی اکیلے وحدہ لا شریک کی عبادت کے علاوہ ساتھ ساتھ لوگوں نے بہت سارے اور بھی بنائے ہوئے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں، جنہیں اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا اور اللہ کے علاوہ ان کی پوجا پرستش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بھی اور ماحول میں بھی کس طرح اللہ ذوالجلال کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور حالانکہ ان سارے اعمال سے اللہ ذوالجلال ناراض ہوتے ہیں۔ اور مالک فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ اللہ تو بہت ساری باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت، ما اصاب من حسنت فمن اللہ وما اصابک من سیئت فمن نفسک، فرمایا جو تمہیں بھلائی ملتی ہے وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تمہیں نقصان پہنچتا ہے، برائی پہنچتی ہے، فرمایا تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فرمایا پہلے لوگوں کو بھی اور آج بھی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی سبب، ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے جس پر ہم نے پتھروں والی آندھی بھیج دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ پر چنگاڑ مسلط
مسلط کر دی، تیز آواز آئی، لوگوں کے کلیجے باہر نکل گئے اور مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ پر پانی کو بھیجا اور پانی میں وہ غرق ہو گئے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا اللہ ذوالجلال لوگوں پر ظلم نہیں کرتے مگر لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور معاصی سے توبہ کرے اور دین اسلام پر استقامت اختیار کرے، ہر قسم کے گناہ، شرک اور بدعات سے بچے تاکہ دنیا میں اور آخرت میں ہر قسم کی نجات اور عافیت حاصل ہو، اور اللہ ذوالجلال سے ہر قسم کے مصائب اور بلایا کو دور کرے، ہر قسم کی خیر و بھلائی اللہ ذوالجلال عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا اگر یہ بستیوں والے اللہ پر ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور فرمایا واتقوا، اور اللہ ذوالجلال سے ڈر جائیں، تمام اعمال ہر عمل کرتے وقت دیکھیں میرے رب کا اس میں کیا حکم ہے، میرے رب نے کیا فرمایا ہے، ان کی گھریلو زندگی، بازار کی زندگی، معیشت، معاشرت اور تمام اعمال اللہ کے خوف اور تقوی کے براہم کے مطابق ہوں، ہر معاملہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ فرمایا فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر ان کی یہ حالت ہو جائے، اللہ ان پر راضی ہو جائے اور وہ اللہ کے حکموں پر راضی ہو جائیں، فرمایا زمین و آسمان سے اللہ ذوالجلال ان کے لیے برکتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے اللہ کے حکموں کو جھٹلایا تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے انہیں پکڑ لیا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ مالک فرماتے ہیں افامن اہل القرآن یاتیہم بعضنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو چکے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب اس وقت آئے کہ وہ سو رہے ہوں؟ فرمایا او امن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، فرمایا دن کے وقت آئے وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا وہ اللہ ذوالجلال کی پکڑ سے بے فکر ہو چکے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، وقتی طور پر کوئی مصیبت آتی ہے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، قبرستان جنازے کے لیے جاتے ہیں، وقتی طور پر ڈر آتا ہے، گھر آ کر وہی رب کی نافرمانیاں، وہی سود خوری، وہی فحاشی عریانی، بے حیائی، وہی اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ، وہی اللہ کے حکموں کی نافرمانی، اور اسی طرح پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب، یہ مصیبت تو ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، مومن ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا والذین هم بعذاب ربهم مشفقون، مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ فرمایا تیرے رب کا عذاب ایسے ہے کہ اس سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب زلزلہ آیا تو سلف میں کسی نے کہا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہے، تو زلزلہ اللہ ذوالجلال جس طرح زلزلے اور سورج گرہن، چاند گرہن، سخت اندھیریاں، آگ بگول اور بگولے وغیرہ، یہ سارے اللہ ذوالجلال کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ بندے اللہ سے توبہ کریں، اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کریں، اللہ ذوالجلال کے آگے دعا فریاد کریں، صدقہ و خیرات کریں۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن کے موقع پر فرمایا اگر تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا استغفار میں جلدی کیا کرو. اسی طرح فرمایا کہ اس وقت صدقہ و خیرات کرنا چاہیے, مسکین اور فقراء پر رحم کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ ذوالجلال رحم کرتا ہے. فرمایا تم زمین پر رحم کرو, اللہ آسمان سے تم پر رحم کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں دوستو, آج ترکی میں اور سوریہ میں ہمارے بھائیوں پر مصیبت آئی ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد بھی کریں, اور ان کے لیے دعا کریں اور اپنے صدقات میں بھی ان کو شامل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مومن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ. فرمایا جس نے دنیاوی تکلیف میں کسی مسلمان کی تکلیف کا ازالہ کیا تو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن کی تکلیفیں اس پر ختم کر دے گا. اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ ذوالجلال بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں زلزلہ آیا. انہوں نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ صدقہ و خیرات کرو, کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ ذوالجلال مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم جو ہے علم قبض نہ کر لیا جائے گا. کیا معنی؟ علماء فوت ہو جائیں گے, اور آج ہم دیکھتے ہیں یکے بعد دیگرے دنیا علماء سے خالی ہوتی جا رہی ہے. وتکثر الزلزال, اور فرمایا زلزلے عام ہو جائیں گے, زیادہ ہو جائیں گے. ویتقارب الزمان, اور فرمایا وقت قریب ہو جائے گا. وتظہر الفتن, فرمایا فتنے ظاہر ہوں گے. ویکثر الحرج, اور قتل عام ہو جائے گا. اور میرے بھائیو دوستو, آج ہمارے سامنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشین گوئیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کیا ہم نہیں دیکھتے علماء بہت ہو رہے ہیں اور زلزلے کثرت سے آ رہے ہیں, اور وقت کے اندر برکت نہیں ہے, تیزی کے ساتھ وقت چل رہا ہے, اور فتنے بے شمار ہیں. فحاشی, عریانی, بے حیائی کا فتنہ, سود خوری, اللہ کی نافرمانی, زناکاری, یہ سارے فتنے ہیں. اور میرے بھائیوں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں. مغرب سے سورج کا طلوع ہونا, جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا. دجال کا خروج, عام دھوئیں کا ظہور, دابت الارض کا خروج, یاجوج ماجوج اور کا خروج, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. اسی طرح فرمایا 3 جگہوں سے پر زمین دھنس جائے گی, مشرق میں, مغرب میں, اور جزیرت العرب میں. اور آخری نشانی فرمایا کار عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کے میدان میں لے جائے گی. اور فرمایا اس کے بعد عظیم زلزلہ آئے گا جس کا ذکر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے سارے جہان کے لوگوں,
اللہ ذوالجلال سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس دن حال یہ ہوگا کہ تو دیکھ لے گا دودھ پلانے والی دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا۔ فرمایا یہ بے مدہوشی نہیں ہے مگر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑے پیمانے پر موت ہوگی، اور اس کے بعد تباہ کن زلزلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی باتیں فرمائی تھیں۔ فرمایا اس وقت زنا، سود اور شراب عام ہو جائے گی، گانے بجانے والے لوگ گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے، نیکیوں کا حکم دینے والے برائیوں سے منع کرنے والے کم ہو جائیں گے، اور لوگ برے کاموں کو اپنی ضرورت سمجھیں گے، بھئی دل کو خوش کرنا ہے یہ کام بھی کر لیں، لوگ برائیوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ چاہیے ان حالات میں بندہ اپنے رب سے معافی مانگے۔ اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی فرماتے ہیں، ایک دن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا اے مہاجرین کی جماعت 5 باتیں ہیں، 5 قسم کی عادتیں ہیں، میں اللہ کی پناہ اور حفاظت چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم اس کا شکار ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم اعلنوا بها، فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے اور کھلے منہ لوگ فحاشی بدکاری بے حیائی کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال ان پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے نہ سنی ہیں اور نہ دیکھی ہیں۔ اور فرمایا ولا نقص قوم المکیال والمیزان، فرمایا قوم لینے دینے میں اور لوگ ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں قحط سالی، سخت محنت مشقت اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور فرمایا وما منع قوم زکات اموالہم الا منع القطر من السماء، فرمایا جو لوگ زکات دینا ترک کر دیتے ہیں، زکات کو روک لیتے ہیں، اللہ آسمانوں سے بارش کو بھی روک لیتے ہیں۔ فرمایا ولولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ 4 پائے نہ ہوں اللہ ذوالجلال آسمان سے پانی کے قطرے نازل نہ فرمائے۔ یہ تو اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق کی دعاؤں کی وجہ سے، یہ جانور بھی اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو قوم عہد شکنی کرے اللہ ذوالجلال اس پر اجنبی دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے ہاتھوں کی چیزوں کو بھی چھین لیں گے۔ اور فرمایا جب قوم کے سردار اور قوم کے حاکم کتاب اللہ کے موافق عمل نہیں کریں گے اللہ ذوالجلال انہیں آپس میں سخت لڑائی اور جھگڑے میں مبتلا کر دے گا۔ آج یہی حال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہیں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے بھائیوں کو جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ذوالجلال ان کی مدد فرمائے، ان کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، ایسے حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز اسلام کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مزید اطمینان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام نشانیاں بیان فرمائیں ایک ایک ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور دوسری بات، ان ناگہانی آفتوں اور زلزلوں کی آمد کے سب سے بڑے ذمہ دار خود انسان ہیں اور ان کی کرتوت ہے، ورنہ اللہ ذوالجلال کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک ان کے گناہوں کی کثرت نہ ہو جائے یا لوگ اس کے لیے جواز نہ پیدا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ ام المومنین میری اور آپ کی اماں جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا، فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی اممہم اللہ بعذاب من عنده، فرمایا جب میری امت میں عام نافرمانی عام ہو جائے گی اللہ ذوالجلال سب پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ قلت یا رسول اللہ اما فیہم صالحون قال بلا، میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا فکیف یصنع باولئک، ان لوگوں کے کا کیا گناہ ہے جو نیک لوگ ہیں رب کی نافرمانی نہیں کر رہے، فرما برداری کر رہے ہیں؟ فرمائے یصیبہم ما اصاب الناس ثم یصیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، فرمایا جب عذاب آئے گا نیکوں پر بھی ویسا ہی عذاب ہوگا جیسا گناہگاروں پر ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ ذوالجلال اپنے نیک بندوں کو معاف فرما دیں گے اور ان سے خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور میرے بھائیو دوستو دین پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لوگو اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ زلزلوں اور اس قسم کی ناگہانی آفتوں سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو موتیں ہو رہی ہیں، وہ کافروں کے لیے تو عذاب ہے، البتہ اہل ایمان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، فرمایا یہ میری امت مرحومہ ہے، اس پر رحم کیا گیا ہے، اس میں آخرت میں عذاب نہیں ہے، اور اس کا عذاب اس دنیا میں فتنوں زلزلوں اور قتل و خون ریزی میں ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے پاس بڑے بڑے ذرائع ہیں، بڑے بڑے جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، اور اللہ کے عذابوں کو اللہ ذوالجلال کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس وقت ترکی اور سوریہ میں جو زلزلہ آیا ہے ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہادۃ سبع سوى القتل فی سبیل اللہ، فرمایا 7 شہادت کی 7 قسمیں ہیں۔ ایک سب سے پہلی اور اللہ ذوالجلال کے راستے میں شہید ہونا، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسمیں شہادت کی بیان فرمایا حالت طاعون میں مرنے والا شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید ہے، ذات الجنب کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، آگ میں جل کر مرنے والا شہید ہے، اسی طرح کوئی شخص دیوار کے نیچے چھت کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور عورت جو حالت زچگی میں مر جائے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے ان بھائیوں کو جو اس
زلزلے میں وفات پا گئے، اللہ ذوالجلال انہیں شہادت کے ذریعے عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ان کی ہر مدد فرمائے۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور جہاں تک ہو سکے ان کے لیے مدد کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ہر طرح کی آزمائشوں سے بچائے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمیں بھی محفوظ فرما، اور تمام عالم اسلام کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، زلزلوں سے اللہ ذوالجلال آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے دوست ملک حبیب صاحب کا بیٹا توفیق الرحمان بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ ہمارے بھائی حاجی غلام نبی صاحب کے پھپھا کا انتقال ہو گیا، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ان کی لغزیوں سے مغفرت سے پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ترکی اور سوریہ میں اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ذوالجلال مسلمانوں کی مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کی آزمائشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔